طور پر ہم نے جماعت اہل حدیث کا مشن کھو دیا۔ اس لیے ایک دم بیدار رہنا۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آزمائش میں تم ہو، تم اہل حدیث ہو، تم سے زیادہ آزمائش میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جوہر ہے، تمہارے پاس سونے چاندی ہے، تمہارے پاس موتیوں کا انبار ہے، اسی پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اسی پر حملہ کیا جاتا ہے، اسی کو سید لگایا جاتا ہے، اور بقیہ جن کے جھولے، جن کے پیالے خالی ہیں، ان پر کیا کوئی ڈاکے ڈالے گا؟ اس لیے سب سے زیادہ آزمائش میں تم ہو مسلمانوں، اور مسلمانوں کہا جائے تو سمجھ لو خالص اسلام کے پیروکاروں، سچے، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، صدارتی خطاب کے طور پر میں چونکہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں، ورنہ خود اپنے آپ میں ہر موضوع لمبا ہے۔ دوسری بات جو خاص طور پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھنا میرے بھائیوں کی ذرا دھوکے والے دن ہیں، دھوکے والے سال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے فرمایا تھا، ان بین یدی الدجال سنون قطعا، اے لوگوں سن لو، دجال کے آنے سے پہلے پہلے بہت سارے دھوکے کے سال آنے والے ہیں، دھوکے کے سال آنے والے ہیں۔ ذرا سمجھ کے رہنا، ذرا ہوش میں رہنا، دھوکے میں نہ پڑ جانا اور بہک نہ جانا، بھٹک نہ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع انداز میں بات فرمائی تھی، یکذب فیہا الصادق، دھوکا کیسے ہوگا؟ دھوکے والے سالوں سے بچنا، اور یہ بات میں خاص طور پر سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اور بالخصوص اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، سن لو خبردار، حالات نازک ہونے والے ہیں، مستقبل سے بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، مستقبل کے حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا دجال کے آنے سے پہلے پہلے، اس سے پہلے پہلے دھوکے والے سال آنے والے ہیں، دھوکے کے ایام آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان میں کیا دھوکا ہوگا؟ یکذب فیہا الصادق، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، سچا ہے لیکن اسے جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، اور جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور ایسے حالات ہوں گے دھوکے کے، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا، اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ پیمانے الٹ جائیں گے، پیمانے الٹ جائیں گے۔ ہم نے سمجھا سچا، اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا، ہم نے سمجھا جھوٹا، اس کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی، آپ نے فرمایا وَيَنْطِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور ان دھوکے والے سالوں میں رویبضہ بولے گا، رویبضہ زبان کھولے گا، رویبضہ فتویٰ دے گا، رویبضہ تقریر کرے گا، رویبضہ لوگوں کو گائیڈ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ تو سمجھ میں نہیں آ سکا ہمیں، رویبضہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بھی شاید نہ سمجھا ہو، بعض لوگوں نے رویبضہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے 3 الفاظ میں اس کی تعبیر فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رویبضہ بولے گا، رویبضہ بولے گا، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ بات کرے گا۔ نمبر 1 اللہ کے نبی نے فرمایا الفویسق یتکلم فی امر العامہ، معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ امت کے عام مسائل میں، ایسے مسائل جو پوری امت سے تعلق رکھنے والے مسائل، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کوئی گلی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی گھر اور خاندان کا مسئلہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ امت کے عام، امت کے مسائل، یعنی پوری امت کو شامل مسائل، ایسے نازک مسائل میں ایک فاسق آدمی، بدعمل آدمی زبان کھولے گا، مسئلہ بتائے گا، فتویٰ بتائے گا، گائیڈ کرے گا۔ اس سے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحمق یتکلم فی امر العامہ، بیوقوف آدمی، باولا آدمی، نادان آدمی امت کے عام مسائل میں گفتگو کرے گا۔ یہ دھوکہ نہ کھا جانا، دھوکے سے بچنا۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ، گیا گزرا سماج کا پست آدمی، حقیر آدمی، معمولی آدمی جس کی کوئی وقت نہیں ہوگی،
وہ اپنی لفاظیوں کے ذریعے سے، اپنی چرب زبانیوں کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ امت کے عام مسائل میں گفتگو کرے گا، ان کی رہنمائی کرنا شروع کر دے گا۔ تو ذرا دھوکے والے سالوں سے اپنے آپ کو بچانا، دھوکے کے برس، دھوکے کے سال ایام آئیں گے، یاد رکھنا مسلمانوں، اپنے آپ کو بچانا۔ اور میں اشارہ کر دوں ایک چھوٹی سی حدیث کی طرف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، بڑے بڑے فریبی آ جائیں گے، بڑے بڑے دجال آ جائیں گے۔ دجال ایک تو بڑا دجال ہے نا، قرب قیامت بڑی نشانی بن کر کے آئے گا، وہ نہیں، وہ تو آئے گا بعد میں۔ اس سے پہلے بڑے بڑے دجال یعنی فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے، بہکانے والے، ورغلانے والے آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بچ کر کے رہنا ان سے، لا یفتنونکم ولا یضلونکم، دیکھنا تمہیں گمراہ نہ کر دے، دیکھنا تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، دیکھنا تم نہ ان کے پاس چلے جانا، دیکھنا تم ان کو اپنے پاس نہ آنے دینا۔ اور یہ آپ کے پاس کیسے آتے ہیں؟ یہ ہے ان کے پاس میرے بھائیوں، تم سے بہت زیادہ ان کے پاس انرجی ہے، صلاحیت ہے، اس کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان اپنی فکر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنی اہل حدیثیت سے، اپنے منہج سے، اپنی سنت سے، صحابہ کرام کے مشن سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاف کرنا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیثوں کی بات، نوجوان اہل حدیثوں کی بات، پاس بڑی عمر کے لوگوں کی بات، اپنے بچوں کی بات، بہنوں کی بات کر رہا ہوں۔ حالات بہت نازک ہیں، تو دھوکے والے سالوں میں کبھی دھوکہ نہیں کھا جانا، کبھی دھوکہ نہیں کھانا میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ نے چوکنا کر دیا، یہ پیغام ہم نے اپنے لیے لے لیا، آپ تک پہنچا دیا۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان باتوں کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت کم ہے، اور میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس 2-4 منٹ کے اندر اندر عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیوں، ایک اور بات آپ کے سامنے، ہم نے کہا 2-3 باتیں عرض کرنی، ایک بات اور عرض کر دینا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کو صرف نظریاتی طور پر اہل حدیث بن کر کے نہیں رہنا ہے، نظریاتی طور پر تھیوری کے طور پر نہیں، بلکہ آپ کو عملی اہل حدیث بن کر کے رہنا ہے۔ عملی اہل حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل، عملی طور پر، یعنی آپ کی زبان سے اہل حدیثیت، آپ کی ایک ایک عادات سے اہل حدیثیت نکل کر کے آنی چاہیے۔ آپ کا پورا وجود، آپ کی ساری صلاحیتیں، آپ کی ساری طاقت و قوت، آپ کے پاس مال کی طاقت ہے تو مال کی طاقت، آپ کے پاس وقت کی طاقت ہے تو وقت کی طاقت، آپ کے پاس کوئی اور صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اسی مشن جماعت اہل حدیث کے پورے طور پر اپنی صلاحیت کو لگانا ہوگا۔ علم کی خدمت کرنے کے لیے اپنے وقت کو لگاؤ، مال کو لگاؤ۔ آپ کی مسجدوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو، اپنے وقت کو لگاؤ، مال کو لگاؤ۔ آپ کے اداروں کی دینی مدارس کی تعلیم کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کی توسیع، اس کی دیکھ بھال، اور بچوں کی جو بھی میرے بھائیوں ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، ان سب میں عملی طور پر اپنے آپ کو انوالو رکھو۔ دین اسلام ہم تک، آپ تک پہنچا ہے۔ میں بڑی صراحت کے ساتھ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، جبکہ اس سے پہلے ہمارے شیخ صاحب نے بہت لمبی گفتگو کی ہے، آپ کو جھنجھوڑا ہے، آپ کو للکارا ہے، آپ کی غیرت کو آواز دیا ہے، آپ نے اپنی ساری قربانیاں اللہ کی فضل و کرم سے جماعت کی ذمہ داروں، جامعات کی ذمہ داروں کے حوالے کی ہے۔ میں ان تمام پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے پیغام بھی شیئر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یاد رکھو، اس کے اندر ہر طرح کی قربانیاں دی گئی ہے، تب وہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج اہل حدیثیت کا ڈنکا ہم بجا رہے ہیں، قربانیاں ہیں اس کے پیچھے،